السلام علیکم، کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو؟ اچھا، کل ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا امپورٹنٹ ٹرمز کے حوالے سے کہ فاریکس کے اندر کچھ ضروری ٹرمز ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس ٹاپک آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے. جیسے آج ہم نے 2 ٹاپک ریکور کرنے ہیں، ایک ہے ٹرینڈ اور دوسرا ہے انالیسس. ٹھیک ہے، جب بھی آپ فاریکس ٹریڈنگ کے اندر آتے ہیں، جب بھی آپ فاریکس میں ٹریڈ لگاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب فاریکس کی مارکیٹ کے اندر آئیں تو آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ کا رخ کیا ہے، یعنی کہ ٹرینڈ کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا رخ، ٹھیک ہے، مارکیٹ کا راستہ، اس کو ٹرینڈ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرینڈ کی اگر بات کریں تو ٹرینڈ ہمارے پاس 3 قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا ٹرینڈ ہوتا ہے اپ ٹرینڈ، دوسرا ہوتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ اور تیسرا ہوتا ہے سائڈ ٹرینڈ. اگر ہم بات کریں اپ ٹرینڈ کی، اپ ٹرینڈ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ جب بھی مارکیٹ کے اندر بائر زیادہ ایکٹیو ہوں، یعنی کہ خریدار زیادہ مارکیٹ کے اندر انوالو ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ اپ ٹرینڈ ہے، مطلب اوپر کی طرف جا رہی ہے. اس کی نسبت اگر بات کریں ڈاؤن ٹرینڈ کی، تو ڈاؤن ٹرینڈ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر سیلر زیادہ انوالو ہے، یعنی مارکیٹ جو ہے نا، مارکیٹ مندی کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ مارکیٹ جو ہے نا، مارکیٹ کے اندر بیچنے والے زیادہ آگے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب مارکیٹ جو ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اوپر کی طرف جائے یعنی کہ بائر زیادہ آ جائیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپ ٹرینڈ ہے، مارکیٹ جو ہے یہ اپ ٹرینڈ میں. جب سیلر زیادہ آئے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے، تیسرا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سائڈ ٹرینڈ. سائڈ ٹرینڈ کی بات کریں تو ہم اس کو اپنی زبان میں سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس میں ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس مارکیٹ کے اندر بائر زیادہ تھے یا سیلر زیادہ تھے، یا یہ مارکیٹ اپ ٹرینڈ تھی یا ڈاؤن ٹرینڈ تھی. ہمیں اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ملتی سائڈ ٹرینڈ کے. عموماً جو لوگ جو ہے نا لاس کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی بیس پہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کا رخ کس طرف ہے، مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا یہی ماننا ہے کہ اگر آپ ٹرینڈ کی مخالف سمت میں آپ ٹریڈ لگاؤ، مثلا اگر ٹرینڈ اوپر کی طرف ہے اور آپ نے نیچے کی طرف ٹریڈ لگا دی، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ یار چاہے آپ جتنے مرضی بڑے ٹریڈر ہوں، جتنے مرضی آپ اپنے آپ کو بڑا کامیاب کنسیڈر کر لو، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی ٹریڈ پروفٹ پہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ٹرینڈ از فرینڈ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ٹرینڈ جو ہے وہ دوست ہے ایک قسم کا. ٹرینڈ از فرینڈ، کہ ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جب بھی ٹریڈ لگائیں مارکیٹ کے اندر تو آپ مارکیٹ کے ٹرینڈ کے مطابق لگائیں. مطلب اگر آپ کا مارکیٹ کا ٹرینڈ اپ ہے تو آپ مارکیٹ کے اندر بائرز آپ ایک دیکھیں، اپنا وہ اسٹریٹجی ایک بنائیں، اس کے مطابق آپ مارکیٹ میں بائی کی انٹری لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو تب آپ مارکیٹ کے حساب سے آپ سیل لگا لیں یا اپنی کرنسی کو بیچ لیں. ٹھیک ہے، اگر بات کریں سائڈ ٹرینڈ کی، تو سائڈ ٹرینڈ جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو لاس کا فیس کرنا پڑتا ہے وہ مارکیٹ ہے، وہ سائڈ ٹرینڈ والی مارکیٹ ہوتی ہے. یہ سائڈ ٹرینڈ ایک ایسا ٹرینڈ ہوتا ہے جس میں بڑے سے بڑا ٹریڈر جو ہے وہ لاس کر جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انالیسس کی. دیکھیں، جب بھی آپ ٹریڈ کے اندر آئے، جب بھی آپ فاریکس کے اندر آئے، جب بھی آپ ٹریڈ لگانا چاہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مارکیٹ کی ٹوٹل سائیکل سمجھو.
آپ مارکیٹ کا ٹوٹل بیہیویئر سمجھو کہ مارکیٹ کیا نہ کیا چاہ رہی ہے. دیکھیں اپ ٹرینڈ اور ڈاؤن ٹرینڈ یہ اپنی جگہ, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں یہاں پہ اپ ٹرینڈ ہے, ڈاؤن ٹرینڈ ہے, سائڈ ٹرینڈ ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ تینوں ٹرینڈ لکھے ہیں, لیکن اپ ٹرینڈ کیوں ہے, ڈاؤن ٹرینڈ کیوں ہے, سائڈ ٹرینڈ کیوں ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا کیوں, اس کیوں کا آنسر جاننے کے لیے ہمیں دو طرح کے انالیسس کرنے پڑتے ہیں. ایک ہے ٹیکنیکل انالیسس اور ایک ہے فنڈامنٹل انالیسس. لیکن جب بھی ہم ٹریڈ کے اندر بیٹھتے ہیں, جب بھی ہم ٹریڈ لگا رہے ہوتے ہیں فارکس مارکیٹ کے اندر, تو ہمارے لیے دو انالیسس بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ مارکیٹ ہمیں کہنا کیا چاہ رہی ہے, مارکیٹ کس طرف جانا چاہ رہی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیکنیکل انالیسس کی. ٹیکنیکل انالیسس ایسے تجزیے کو کہتے ہیں یا ایسی آبزرویشن کو کہتے ہیں جس کی بیس پہ آپ ٹریڈ میں جو آپ کو نا ایسا ٹیکنیکل انالیسس وہ تجزیہ ہے یا وہ آبزرویشن ہے جو آپ کی ٹریڈ میں آسانی پیدا کرے. سمپل ورڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ٹیکنیکل انالیسس میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہم ٹریڈ کے اندر, جب بھی ہم فارکس کے اندر ہوتے ہیں, مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں, تو ہم ایک ہی کینڈل کو یا ایک ہی پرائز کو ہم ڈفرینٹ ٹائم فریم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میٹا ٹریڈر 4 کے اندر یا میٹا ٹریڈر 5 کے اندر ڈفرینٹ ٹائم فریم ہوتے ہیں. 5 منٹ کا ہوتا ہے, 15 منٹ کا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ہر ایک ٹائم فریم میں پرائز کی ویلیو دیکھیں کہ یار اس ٹائم فریم پہ پرائز کدھر تھی, ٹھیک ہے, اس پہ کدھر تھی, اس پہ کدھر تھی. مطلب کہنے کا ہے کہ ٹیکنیکل انالیسس ہی آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ چیک کر سکیں کہ مارکیٹ کی پریویس ہسٹری کیا تھی, مارکیٹ پاسٹ میں کیسی رہی ہے, اور ابھی فیوچر میں مارکیٹ کا رجحان کیا ہو. ٹیکنیکل انالیسس میں ہم بات کریں تو ایک تو ہم پرائز ایکشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرائز ایکشن وغیرہ ٹیکنیکل انالیسس کی مدد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب پریویس ہسٹری کیا تھی کسی بھی کرنسی کی, ابھی پریزنٹ کیا ہے اور فیوچر میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ٹیکنیکل انالیسس میں آ جائے گا. ایک تو یہ. دوسرا ٹیکنیکل انالیسس میں آتا ہے کہ ہم مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے, مارکیٹ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف انڈیکیٹر یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیکیٹر کا ذکر آپ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے, نیکسٹ آنے والے لیکچر میں ہم کریں گے کہ انڈیکیٹر ہمیں کیسے ہیلپ دے رہے ہوتے ہیں ٹریڈ لگانے میں. ٹھیک ہے, تو ٹیکنیکل انالیسس میں ایک تو آپ کا ٹائم فریم آ جائے گا, مطلب آپ نے پرائز کو ڈفرینٹ ٹائم فریم کے حساب سے آپ نے دیکھا کہ پریویس کیا تھی, پریزنٹ کیا ہے اور فیوچر میں کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے پرائز ایکشن دیکھا. دوسرا آپ نے ٹیکنیکل انالیسس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انڈیکیٹر کیا ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کامن یوز ہونے والا جو انڈیکیٹر ہے جیسے RSI ہے, ٹھیک ہے, ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس, اگر اس کی بات کی جائے تو ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس کی مدد سے آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہو کہ ابھی مارکیٹ جو ہے نا اوور باٹ ہو رہی ہے یا اوور سولڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈفرینٹ انڈیکیٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی مدد سے آپ ٹریڈ لگا رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فنڈامنٹل انالیسس کی. لیکن ٹیکنیکل انالیسس کی اہمیت اپنی جگہ, ٹیکنیکل انالیسس بھی ضروری ہے, لیکن ایک کامیاب ٹریڈر بننے کے لیے فنڈامنٹل انالیسس کرنا بہت ضروری ہو. اب فنڈامنٹل انالیسس کیا ہے, جیسے آپ پریویس لیکچر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب بھی آپ ٹریڈ کے اندر جاتے ہیں, جب بھی آپ ٹریڈ لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو مارکیٹ پریڈکشن اور اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے, اس کی رپورٹس وغیرہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مارکیٹ کیا کہنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, فنڈامنٹل انالیسس کی اگر بات کریں, لیکن فنڈامنٹل انالیسس میں ہم نے جب بھی ٹریڈ لگانی ہوتی ہے نا, تو ضروری نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹریڈ
میں جیسے ہی بیٹھے ہو مارکیٹ کے اندر اور آپ نے فوراً ٹریڈ لگا دی. ایسا نہیں کرنا ہوتا. فنڈامنٹل انالیسس میں جب بھی آپ ٹریڈ لگاتے ہو تو آپ ملک کی صورتحال دیکھتے ہو, سارے ملکوں کی صورتحال دیکھ رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, کہ آج کون سی کرنسی ڈاؤن گئی ہے, آج کون سی کرنسی اب جانے والی ہے, آج کس پرائم منسٹر کی سپیچ آ رہی ہے. مطلب آپ کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو نیوز ریڈ کرنی پڑتی ہے. ڈفرینٹ ٹائپس کی نیوز ہوتی ہیں جو فنڈامنٹل انالیسس کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. نیوز کی وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی مارکیٹ جو ہے نا کس طرف جانے والی. لیکن جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے, میں اگر آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں تو مجھے جہاں تک یہی مجھے جو اس فارکس سے سیکھنے کو ملا تو وہ یہی ملا کہ یار مارکیٹ جو ہے وہ آلموسٹ 80 سے 85% تک جو ہے نا وہ فنڈامنٹل انالیسس کو جو ہے نا فالو کر رہی ہے. فنڈامنٹل انالیسس کی بیس پہ مارکیٹ ورک کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل انالیسس میں نے تو کہہ تو دیا, لیکن اب فنڈامنٹل انالیسس کے لیے جو نیوز میں کہہ رہا ہوں اس کو ہم کیسے ریڈ کریں گے, اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹ چاہیے. دیکھیں اس کے لیے جو ڈفرینٹ ویب سائٹ ہوتی ہے جن میں ڈیلی بیسس پہ نیوز کی ڈیلی بیسس پہ کرنسی کی نیوز کو جو ہے نا اپڈیٹ کیا جاتا ہے. اس میں جو سب سے فیمس ویب سائٹ ہے وہ ہے فاریکس فیکٹری. اس کے بعد investing.com بھی ہے جس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ نیوز کو دیکھتے ہیں. اب 3 طرح کی نیوز ہوتی ہے جی. ایک ایسی نیوز ہوتی ہے جو لو لیول کی ہوتی ہے, لو امپیکٹ اس کا پڑتا ہے, بالکل لو لیول کا, ٹھیک ہے. اگر آپ فاریکس فیکٹری کے اندر جائیں تو آپ کو 3 طرح کے ڈبے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اس ٹائپ کی 3 طرح کے ڈبے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. 3 طرح کے ڈبے ملیں گے. ایک ڈبہ جو ہوگا ایسا ہوگا جو مطلب گرے کلر کا ہوگا, ہلکے گرے کلر کا یا ہلکا بلیک آپ کہہ لیں, اس ٹائپ کا ہوگا. ایک ڈبہ آپ کو ملے گا یلو کلر کا. 4 طرح کے ہوتے ہیں, 4 طرح کے. ایک گرے کلر کا ہوگا, ایک یلو کلر کا ہوگا, اور ایک جو ہے وہ لائٹ اورنج ہوگا, اور ایک ہوگا ریڈ کلر کا. اب بات کرتے ہیں جو گرے کلر کا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. جو گرے کلر کا ڈبہ ہوگا اس سے وہ اسی کے اوپر آئے گا, اسی نیوز کے اوپر آئے گا جس میں مطلب کوئی امپیکٹ نہ پڑ رہا ہو. جیسے بینک ہالیڈے ہے تو وہ بینک ہالیڈے لکھا ہوگا تو ساتھ اس کے وہ گرے کلر کا ڈبہ بنا ہوگا, اس کا مطلب اس نیوز کا کوئی امپیکٹ اتنا نہیں پڑ رہا. اس کے بعد یلو کی بات کریں, یلو مطلب لو امپیکٹ ہے, کرنسی کے اوپر بہت کم قسم کا جو ہے نا امپیکٹ پڑنے والا. پھر اس کے بعد اگر لائٹ اورنج کی بات کریں تو لائٹ اورنج جو کلر ہوگا اس میں آپ کا میڈیم امپیکٹ آئے گا کہ یار کرنسی کے اوپر میڈیم امپیکٹ پڑنے والا. پھر اس کے بعد لاسٹ میں اگر بات کی جائے تو ریڈ کلر کی جو ڈبہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہی سب سے ہائی کلاس جو ہے نا ہائی امپیکٹ ڈالنے والی نیوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے, ریڈ کلر کا جو باکس نظر آ رہا ہے وہ ہائی امپیکٹ نیوز ہوتا ہے. ابھی جو ہائی امپیکٹ نیوز ہوتی ہیں یہ ایسی نیوز ہوتی ہے جو کرنسی پہ بہت گہرا اثر ڈال رہی ہے, ٹھیک ہے. ہائی امپیکٹ نیوز کی بات کریں تو این ایف پی جو ہے یہ سب سے زیادہ اس کا مارکیٹ کے اندر افیکٹ پڑتا ہے. جیسے جس کا این ایف پی مطلب نان فرم امپلائمنٹ نیوز, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو این ایف پی ہوگی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یو ایس ڈی کے اندر جو اکنامک کنڈیشن ہے, یعنی کہ امریکہ کے اندر, یو ایس کے اندر کہ کتنے پریویس منتھ میں کتنے لوگ بے روزگار میں, کتنے لوگ ان امپلائڈ تھے, یہ جو ہے این ایف پی کے اندر, ٹھیک ہے جی. امید کرتا ہوں آپ کو ٹیکنیکل انالیسز اور فنڈامنٹل انالیسز آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.
باقی آپ کو ٹرینڈ کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.